کریمہ کے ساتھ اگلی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ الا من ارتضی من رسول، یعنی کہ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی کہ صرف غیب کا علم جو کہ حقیقی طور پر رب ذوالجلال کے پاس ہے، لیکن جب رب ذوالجلال کسی کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے تو وہ عطائی ہوتا ہے، حقیقی نہیں، کیونکہ حقیقی غیب کا علم رب ذوالجلال کے پاس ہے، لیکن رب ذوالجلال کی عطا سے رب ذوالجلال کے نبی اور رسول بھی غیب کا علم جانتے ہیں، جو کہ واضح طور پر رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان الرشید کی اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سامنے کرام اسی کے ساتھ بے شمار احادیث شریف کے اندر ان باتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب مثال کے طور پہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، انہوں نے ایک مرتبہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کیا۔ سوال یہ تھا جس کو بخاری شریف کے اندر ذکر کیا گیا اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کسی زوجہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرے گی، یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال شریف کے بعد، آپ کا ظاہری دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ کی بیویوں میں سے کون ہے جو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملاقات کرے گی، یعنی کہ ہم میں سے کون ہے جس کا وصال سب سے پہلے ہوگا آپ کے وصال کے بعد۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بڑا ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اب بظاہر دیکھ لیا جائے یہ بات ابھی تمام ازواج جو تھی اس وقت موجود تھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور سرکار کی امت کی مائیں اس وقت حیات تھیں، ابھی وقت تھا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد ہم میں سے کون ہے جو سب سے پہلے آ کر آپ کے ساتھ ملاقات کرے گی، تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ تم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ الفاظ بولے تو تمام ازواج بظاہر اپنے ہاتھوں کو ناپنا شروع کر دیا کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ اب اتنے میں جب تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اپنے ہاتھوں کی پیمائش کر رہی تھی تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تھے۔ پھر ہمیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن فرماتی ہیں کہ پھر ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور اس کے بعد جو ازواج مطہرات تھیں ان میں سے جنہوں نے سب سے پہلے دنیا سے پردہ کیا وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ فرماتے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے وہ تم میں سے میرے وصال کے بعد اس کا وصال پہلے ہوگا۔ تو سامنے کرام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن آپ فرماتے کہ جس کے ہاتھ لمبے تھے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبے ہاتھوں کا ذکر فرمایا، اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر جو الفاظ بولے تھے ہم سمجھی کہ جس کے ہاتھ بظاہر لمبے ہیں
اس کا وصال پہلے ہوگا، لیکن اس سے مراد پیارے محبوب علیہ السلام کے ان الفاظ سے مراد یہ تھی کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا ہاتھ صدقہ کرنے میں تم سے زیادہ لمبا ہوگا وہ میرے ساتھ ملاقات بھی پہلے کرے گا۔ تو سامنے کرام، سرکار علیہ السلام آپ کے ظاہری وصال کے بعد جو سب سے پہلے جن ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے سوال عرض کیا تھا، سرکار نے ان الفاظ کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاتھ صدقہ کرنے میں طویل ہوں گے، لمبے ہوں گے، تم میں سے سب سے پہلے ملاقات بھی میرے ساتھ وہی کرے گی۔ تو سامنے کرام، اس انداز کے ساتھ پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے اس بات کا جواب ارشاد فرمایا تھا۔ تو سامنے کرام، اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کام ہونے والا تھا اس کی خبر بھی بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ پہلے اپنے صحابہ کو بتائی۔ اب بطور مثال ایک اور حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، المستدرک کے اندر، اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث شریف کی کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اکثریت ہمارے دوست احباب اس حدیث شریف کو سماعت بھی کرتے رہے وقتاً وقتاً۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ بھی موجود تھے۔ اب پیارے محبوب علیہ السلام جب احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے تو احد پہاڑ حرکت میں آ گیا، اس نے جنبش کی۔ اب اس کے بعد پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے احد ساکن ہو جا، رک جا۔ راوی کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ میرا گمان یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری تھی، یعنی کہ اور بھی احادیث شریف کے اندر صرف یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، یعنی کہ مختلف احادیث ملتی ہیں جس میں صرف سرکار علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اے احد ساکن ہو جا، اور ایک اس کے علاوہ اور احادیث شریف کے اندر یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا تھا، اے احد ساکن ہو جا۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے کہ میرا گمان یہ ہے، میں یہ خیال کرتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام آپ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا تھا، اے احد ساکن ہو جا، یہاں پر رک جا، کیوں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اب بظاہر دیکھ لیا جائے، ظاہر سی بات ہے، رب کے قرآن نے اس بات کا اعلان کیا کہ سرکار علیہ السلام آپ خاتم النبیین ہیں، سرکار یقینی طور پر نبی ہیں۔ اب سرکار علیہ السلام نے احد پہاڑ جو کہ ایک پتھر ہے، اب سرکار اس کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں، اے پہاڑ رک جا، جنبش نہ کر، ساکن ہو جا۔ اب سرکار علیہ السلام نے اس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی بھی ہے، ایک صدیق بھی ہے اور 2 شہید بھی ہیں۔ اب بظاہر ابھی سرکار علیہ السلام آپ کا وصال ہونا تھا، وصال ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہونا تھا۔ اب اس کے بعد جو بات زیادہ قابل غور ہے وہ یہ بات ہے کہ سرکار علیہ السلام کو اپنے دونوں صحابہ کے بارے میں اس بات کا علم تھا کہ میرے عمر کو بھی شہید کیا جائے گا، میرے عثمان کو بھی شہید کیا جائے گا۔ اب سرکار علیہ السلام آپ نے اس وقت اس بات کی خبر دی کہ جب ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
آپ بظاہر حیات تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ بھی حیات تھے۔ المختصر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو اسلام کے پہلے خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ بھی اس وقت حیات تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر اس بات کی خبر دی، اے احد ٹھہر جا، رک جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی بھی ہے، ایک صدیق بھی ہے، اور تیرے اوپر 2 شہید بھی ہیں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما دونوں صحابہ کے لحاظ سے اس بات کی خبر دی کہ ان کو شہید کیا جائے گا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا جو یہ لقب ہے اس کے لحاظ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا بھی اپنی امت کو بتایا کہ میرا ابوبکر جو ہے وہ صدیق بھی ہے، یعنی کہ ہمیشہ سچ بولنے والا، سچ کی تصدیق کرنے والا۔ تو سامنے کرام اسی طرح نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کے لحاظ سے بھی ذکر فرمایا، اور یہ بات قیامت کے بعد کی ہے کہ جب قیامت آئے گی، قیامت آنے کے بعد جب قبروں سے رب ذوالجلال کے حکم سے امت کو اٹھایا جائے گا۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائی اور مسجد میں داخل ہوئے۔ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے تو اس دوران سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ اب دونوں ہستیاں ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں تشریف لا رہے تھے۔ اب اس کیفیت کے ساتھ اس حالت میں سرکار مسجد کے اندر جب داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کا ہاتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا بھی ہاتھ مبارک سرکار نے پکڑا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کا بھی ہاتھ سرکار نے پکڑ کر ہوا میں لہرا کر ارشاد فرمایا، اے صحابہ، جیسے آج ہم اس مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں اسی طرح ہم قیامت کے روز بھی اسی طرح رب ذوالجلال ہمیں اٹھائے گا۔ یعنی کہ قرب قیامت جب رب ذوالجلال کے حکم سے قبروں سے انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو جن کی سب سے پہلے قبر شک ہوگی رب ذوالجلال کے حکم سے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہلے نمبر پر اپنی قبر شریف سے بظاہر ظاہر ہوں گے، سرکار اٹھائے جائیں گے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت کو رب ذوالجلال قبر سے نکالے گی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ جیسے آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، اسی طرح رب ذوالجلال قیامت کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان دونوں صحابہ کو بھی یہ عظمت اور شان عطا فرمائے گا کہ سرکار فرماتے کہ جیسے آج میرے ساتھ ابوبکر اور عمر ہیں، اسی طرح قبر سے جب اٹھایا جائے گا یہ ابوبکر اور عمر میرے ساتھ اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تو سامنے کرام پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس لحاظ سے اس بات کی خبر دی کہ اس طرح قبر سے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو سامنے کرام اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا، بخاری شریف کے اندر مجموع الزواہد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے،
حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور مشرکین کے درمیان مقابلہ ہوا، یعنی کہ جہاد ہوا، جنگ ہوئی۔ اب جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کی طرف لوٹے اور کفار اپنے لشکر کی طرف لوٹے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک شخص وہ تھا کہ وہ جس پر بھی حملہ کرتا اسے مارے بغیر واپس نہیں آتا تھا، یعنی کہ سرکار کے صحابہ کی جماعت کے اندر ایک شخص بظاہر وہ تھا کہ جو اس قدر کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا کہ جس بھی کافر کے سامنے جاتا اسے واسطے جہنم کر دیتا، اس سے مار کر ہی واپس آتا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بظاہر اس کا جو یہ جذبہ اور جوش دیکھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ آج اس جیسا جہاد کسی نے نہیں کیا، کہ اس قدر یہ کفار پر حملہ آور ہوا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس لحاظ سے کفار پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے صحابہ کے الفاظ کو سنا، صحابہ کے الفاظ کو سننے کے بعد پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن اے صحابہ اس کا اس قدر کفار کے مقابلے میں آنا یہ اسے فائدہ نہیں دے گا، بلکہ یہ مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بظاہر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس پر یقین تھا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا یہ برحق ہے، یہ بات ہونی ہی ہونی ہے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد سرکار کے غلاموں میں سے ایک صحابی جنگ کے دوران اس پر نظر رکھنا انہوں نے شروع کر دی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جو یہ کفار کے مقابلے میں آیا ہے، کفار کو مارتا جا رہا ہے، اس قدر یہ ان کے مقابلے میں آیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ اس سے کوتاہی کہاں پر ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جانے والا ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں سے ایک نے اس کی نگرانی کی، جہاں پر وہ بندہ رکتا سرکار کے وہ غلام بھی رک جاتے، سرکار کے وہ صحابی بھی رک جاتے، جیسے وہ آگے بھاگتا تو سرکار کے وہ صحابی بھی اس کے ساتھ ساتھ بھاگتے، دوڑتے۔ اب اس قدر وہ کفار کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا کہ جب اس کے جسم پر زخم آئے، اب زخموں کی وہ تاب نہ لا سکا، جو زخم اسے لگے کفار کے مقابلے میں اس کے جو جسم پر زخم تھے ان کو برداشت نہ کر سکا، تو وہ صحابی دیکھ رہے تھے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اب ہائے ہائے کی پکار وہ نکال رہا تھا، ہائے ہائے کر رہا تھا درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے۔ اب اس نے کیا کیا کہ جو تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، جو نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے سیدھا زمین پر رکھا، زمین پر رکھنے کے بعد اپنا سینہ اس پر رکھ کر دباؤ دیا، جس کی وجہ سے وہ نیزہ اور تلوار جو تھی اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اب یہ ماجرا سرکار کے وہ صحابی دیکھ رہے تھے کہ یہ اپنے جسم پر جو اس کے زخم لگے ہیں یہ ان کی تاب نہیں لا سکا، ان کو برداشت نہیں کر سکا۔ اب جیسے ہی وہ جنگ مکمل ہوئی، مکمل ہونے کے بعد وہ صحابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ بندہ ایسے ہی کہ جب اس کے جسم پر زخم لگے، کفار نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، جب وہ زخمی حالت میں ہوا، اپنی درد کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل سچ فرمایا تھا کہ وہ بندہ مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جانے والا ہے۔
تو سامنے کلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو رب ذو الجلال نے یہ اس قدر علم عطا فرمایا ہے۔ تو سامنے کلام یہ چند باتیں تھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے لحاظ سے، دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخر میں آپ دوست احباب کے لیے اعلان بھی ہے کہ افشا پارک جو قبرستان ہے، اس کے ساتھ والی گلی کے اندر عظیم و شان صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے ہفتے والے دن، یعنی کہ کل 18 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء افشا پارک قبرستان کے ساتھ والی گلی کے اندر عظیم و شان صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تمامی دوست احباب کو اس کی بھی دعوت ہے، دوست احباب اس محفل پاک کے اندر شرکت فرما کر ثواب دران حاصل کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ جامع مسجد گلزار مدینہ المعروف موتی مسجد جو کہ ڈاکٹر ازور کی دکان کے قریب ہے، وہاں پر بھی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انعقاد کیا گیا ہے کل ہی عشاء کی نماز کے بعد۔ دوست احباب کوشش کریں کہ کسی نہ کسی محفل پاک کے اندر شرکت فرمائیں۔ دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔